عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے بنایا ہے. یعنی یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے بنایا. خطبہ میں جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ اس ماہ مقدس کا جو ہے اصل مقصد بیان فرمایا کہ اس ماہ مقدس کا اصل مقصد کیا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور اس آیت کے آخر میں روزہ کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزہ کی فرضیت کا مقصد تقوی اس دنیا میں ہر مسلمان کی آخری منزل ہے. اس لیے ہماری ساری جد و جہد، ساری کوششیں، ساری عبادتیں، ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم متقی بن جائیں. قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے جگہ جگہ ہمیں اس کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کی حقیقت، تقوی اس بات کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کا احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرے ہر قول اور فعل کا جواب دے مجھے اللہ کے سامنے دینا ہے، جواب دہ ہونا ہے. میں اگر اعمال صالحہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، اور اگر میں کوئی برائی کے کام کروں گا تو مجھے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی. جب یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور صبح سے لے کر شام تک ہر کام میں اس بات کی احساس اور فکر ہو تو اسی کا نام تقویٰ. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی سربراہ حکومت، صدر، وزیر اعظم، مکھ منتری کی طرف سے دعوت پہ بلایا جائے اور آپ اس کے محل یا اس کے رہائش گاہ میں جائے تو داخل ہوتے وقت آپ کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوگی کہ میں ایک بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں جو صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب جاہ و جلال بھی ہے. وہ چاہے تو مجھے انعامات سے نواز بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے. قدرتی طور پر آپ کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوگی کہ میں ایک بڑی شخصیت کے پاس جا رہا ہوں، وہاں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو وہاں کے شاعر نشان نہ ہو، جس کے نتیجے میں مجھے وہاں سے نکالنا پڑے. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے دلوں میں یہی احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، کہ اے میرے بندے تم ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کے دربار میں ہو، اللہ کے سامنے ہو. اس لیے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ یہ بات یاد رکھو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میرے ہر قول اور فعل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ مجھے یا تو جزا دے گا یا تو سزا دے گا. میرے محترم بزرگوں،
ہر انسان کے قول اور فعل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہر قول فعل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب قیامت میں تم پہنچو گے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کتاباً یلقاہ منشورا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ کل قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، تمہارے سامنے تمہارا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا۔ نامہ اعمال کہ اب تم اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، تم اپنا حساب کرنے کے لیے تم ہی کافی ہے۔ در حقیقت ہماری زندگی کی ایک ایک بات محفوظ ہے، اور اسی بات کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ جب یہ کسی بات کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ در حقیقت روزہ بھی مسلمان کے دل میں یہی احساس پیدا کرتا ہے۔ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے چاہے اسے کتنا ہی بھوک پیاس لگ جائے، بھوک پیاس سے وہ بے چین بیتاب بے قرار ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ کچھ کھانا پینا گوارا نہیں کرتا۔ اگر چاہے تو وہ تنہائی میں جا کر کچھ کھا پی لے، کیا کچھ کر کوئی دوسرا آدمی کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ میں تنہائی میں جا کر اکیلے میں جا کر کچھ کھا پی لوں، اور مجھے کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، کم سے کم اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے، کہ آدمی دیکھے یا نہ دیکھے اوپر والا تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان جب روزہ رکھتا ہے وہ بھوک اور پیاس سے چاہے کتنا ہی بیتاب اور بے چین بے قرار ہو جائے، لیکن کچھ کھانا پینا گوارا نہیں کرتا، تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو چکا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کسی خوف کی وجہ سے مسلمان روزے کی حالت میں چاہے تنہائی میں ہو چاہے محفل میں ہو کھانا پینا گوارا نہیں کرتا، اور اسی احساس کا نام تقویٰ ہے۔ روزہ سے تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا، جب ہم نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا، اللہ کی خاطر ہم نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، تو جب ہم نے اللہ کی خاطر کھانا پینا کو چھوڑ دیا تو کھانا پینا کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو ان کاموں کو بھی چھوڑنا ہوگا جس کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اگر ہم نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن حرام کام کو نہیں چھوڑا تو روزہ کا اصل مقصد جو تقویٰ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ مثلاً کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، ہم نے صرف روزے کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ جھوٹ بولنا روزہ رکھنے سے پہلے بھی حرام تھا اور بعد میں بھی حرام ہے، ہم نے روزہ رکھ کر حلال جو کھانا پینا تھا اس کو چھوڑ دیا روزے کی وجہ سے، جو روزے سے پہلے بھی حرام تھا روزے کے بعد بھی حرام ہے جھوٹ بولنا، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ روزہ سے پہلے غیبت کرنا حرام تھا اور بعد میں بھی روزہ کے بعد حرام ہے، ہم نے حلال چیز کھانا روزہ کی وجہ سے چھوڑ دیا مگر حرام چیز غیبت کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے روزے میں حلال چیز کھانا تو چھوڑ دیا مگر حرام رشوت کو نہیں چھوڑا، تو یہ ایسا روزہ ہے جس کو ہم رکھ کر حلال حرام مال سے رشوت کے مال سے روزہ افطار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی الہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کے دونوں جہنم۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایسی حالت میں ہمیں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا جبکہ ہم نے اس ماہ مقدس رمضان میں روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، ہم نے تہجد کی نماز بھی پڑھ لی، ذکر و اذکار بھی کر لی، لیکن ہم نے حرام مال سے صحت کھائی، لیکن ہم نے جو ہے افطاری بھی حرام مال سے، تو ہمیں اور آپ کو اس روزہ سے جب ہم نے افطاری بھی حرام مال سے
اور سحری بھی حرام مال سے کی تو ہمیں اس روزہ کا اصل مقصد اس سے ہمیں تقوی حاصل نہیں ہوگا، ہمیں اس روزہ سے کوئی نور حاصل نہیں ہوگا، ہمیں اس روزہ سے کوئی برکت حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل ہم جو دن مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں وہ اسی وجہ سے ہے۔ آج کے دور میں مشکل سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو سکھ اور اطمینان ملے۔ آج پورے ملک میں یہی حال ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہے، سیاسی معاشی حالات ابتر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو دنیا میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم بدحالی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور جو ہے عاجزی اختیار کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے اوپر جو مسائل، پریشانیاں اور وبال آ رہی ہے وہ اس حرام خوری کا وبال ہے جس کو ہم نے اختیار کیا۔ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس مال سے افطاری کر رہے ہیں یہ مال کس طریقے سے کمایا گیا ہے، کہاں سے کمایا گیا ہے، یہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہے یا حرام طریقے سے کمایا گیا ہے۔ جو لوگوں سے حرام مال سے ہم افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، جو لوگوں سے رشوت لے کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر اور لوگوں کو دل دکھا کر حاصل کیا کرتے ہیں، تو اور اسی مال سے ہم لوگ ایک دوسرے کو افطاری بھی بھجواتے ہیں، سحری بھی بھجواتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، مگر ہم حرام کاموں سے نہیں بچتے، ناجائز کاموں سے نہیں بچتے۔ تو لہٰذا ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اس ماہ مقدس میں ہم اپنے کام کا جائزہ لیں، اپنے دن بھر کے کام کا جائزہ لیں کہ ہم نے آج کون سا کام کیا، ہم نے آج جو مال کمائی ہے یہ حلال طریقے سے کمائی ہے حرام طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں، کہ ہم اللہ سامنے رو کر گڑا کر اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے کہ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مسلم بن کر آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ یا اللہ اس ماہ مقدس میں آپ اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتے ہیں، اس ماہ مقدس میں آپ رحمت کی دروازے کھول دیتے ہیں، اس ماہ مقدس میں آپ جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنی گناہوں کی گٹھر گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، ہم اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اور اس ماہ مقدس میں تمام مسلمانوں کو خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کہ اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، آپ کی نافرمانی کر کے، آپ سے بغاوت کر کے، ہم نے روزہ تو رکھا مگر حرام کاموں کو نہیں چھوڑا، ناجائز کاموں کو نہیں چھوڑا، ہم نے ربنا ظلمنا انفسنا کہ اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، آپ سے بغاوت کر کے آپ کے حکم کو نہ مان کر، اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، ہم تو بہت خسارے والے ہو جائیں گے۔ یہ اتنی قیمتی اور جامع دعا، اس دعا کو ہر مسلمان کو، ہر روزہ دار کو، ہر فرض نماز کے بعد کرنا چاہیے، کیونکہ
اور اس ماہ مقدس میں ہر مسلمان کو ایک خاص عمل کرنا چاہیے، اور وہ عمل یہ ہے کہ سحری میں کچھ دیر پہلے اٹھ جائے اور اس وقت اللہ کے دربار میں نفل پڑھ کر اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کر جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کیا جائے، ہے کوئی بیمار جس کو شفا اور صحت و تندرستی عطا کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو جو ہے مغفرت کر دیا جائے، گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی معافی چاہنے والا جس کو معافی مل جائے گا، ہے کوئی رزق کا تلاش کرنے والا رزق مانگنے والا جس کو روزی دی جائے، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے میں مجھ سے اولاد مانگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ بھی ہوتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، آگے آ، اور اے شر کے طالب، اے برائی کے طالب پیچھے ہٹ۔ میرے محترم دوستو، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور سچے پکے دل سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے۔ بہت سے قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کو عذاب کو ٹال دیا۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا قوم کا ذکر ہے، ان کے سامنے عذاب آ چکا تھا، اتنے قریب عذاب آ چکا تھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنی آنکھ سے عذاب کو دیکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی، وہ ساری قوم اپنے گھر سے باہر نکلی، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اس سے ٹال دیا، اس سے ہٹا دیا۔ توبہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں کو اللہ جو ہے ٹال دیا کرتا ہے، بڑی بڑی عذابوں کو جو ہے ٹال دیا جاتا ہے۔ توبہ استغفار جو ہے عذاب کو دور کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس ماہ مقدس میں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خاص طور پر توبہ استغفار کرے، اپنے گزشتہ گناہوں پر نافرمانیوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بقیۃ اللہ خیر لکم، کہ حلال طریقے سے بچا ہوا جو مال تم کو مل جائے وہ اس مال سے 1000 درجہ بہتر ہے جب تم نے حرام طریقے سے کمایا۔ حرام طریقے سے مال کمایا ہوا کیا ہے؟ وہ جہنم کے انگارے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو کوئی حرام طریقے سے مال کماتا ہے در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے ہیں، اور اس کو ابھی اس بات کا احساس نہیں ہے، اس کو اس بات کا بھی خبر نہیں ہے کہ وہ حرام طریقے سے مال کما کر جو پیٹ میں ڈال رہا ہے، جو جمع کر رہا ہے، وہ پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے، جہنم کے انگارے وہ جمع کر رہا ہے۔ وہ کس وقت سے پتا چلے گا؟ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی، نہ جانے یہ آنکھ کب بند ہو جائے گی، اس کو کب پتا چلے گا؟ جب جسم سے روح نکل جائے گی اور یہ جسم مٹی کے تلے چلا جائے گا، مٹی کے اندر چلا جائے گا، نہ جانے یہ جسم کب مٹی کے اندر چلا جائے گا۔ اس وقت پتا چلے گا کہ ہم نے جو حرام طریقے سے مال کھایا تھا در حقیقت اس نے ہم نے جو ہے جہنم کے انگارے کو اپنے پیٹ میں ڈالا تھا۔ جو ہم نے حرام طریقے سے مال کو جمع کیا تھا در حقیقت اس نے ہم اپنے لیے جہنم کے انگارے کو جمع کیا تھا، جو آج ہمارے سامنے عذاب جہنم کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس ماہ مقدس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے کے ذریعے ہمیں تقویٰ حاصل کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے، ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، ہم اپنے کام میں جو ہے احساس کریں کہ ہم گزشتہ رمضان سے پہلے اگر گناہ ہم سے سرزد ہوا کرتی تھی، اس مہینے میں ہم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بنے ہی یا نہیں بنے؟
ہم اپنے اعمال کے احتساب کرنے والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر احتساب کرنے کے بعد ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن گئے تو یہ رمضان ہمارے لیے مبارک ہوگا۔ اور اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، تو ہمارے لیے اس رمضان میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اور مہینہ گزر گیا اسی طرح یہ بھی مہینہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات